ایک بات عرض کرنی ہے، سبھی نمازی غور سے سنیں، توجہ دیں اس بات پہ۔ پچھلے 2 دن سے کئی لوگوں کی طرف سے یہ اعتراض ہو رہا ہے اور مستقل ان کی طرف سے یہ مانگ ہو رہی ہے کہ تراویح میں جلدی کی جائے، تراویح میں بہت زیادہ وقت لگایا جا رہا ہے، جلدی ہونی چاہیے۔ یہ چند لوگ ہیں، الحمدللہ اکثریت ایسی ہے جو بہت اطمینان کے ساتھ اللہ رب العزت کے کلام کو سن رہی ہے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ یہ جو چند لوگ ہیں ان کی خدمت میں بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے کوئی گھوڑا خرید کے نہیں باندھ رکھا کہ پیچھے سے آپ اس کے رسہ مارتے رہیں اور اسے سرپٹ دوڑاتے رہیں، جتنا آپ چاہیں اتنی اس کی اسپیڈ کو بڑھا دیں اور جتنا چاہیں اس کی اسپیڈ کو گھٹا دیں۔ گھوڑا نہیں باندھ رکھا آپ نے خرید کے۔ میں امام ہوں، الحمدللہ عالم دین ہوں، قرآن کریم کے حقوق کا مجھے بہت اچھی طرح علم ہے۔ اگر آپ کو علم نہیں ہے تو آپ کی ناواقفیت کی وجہ سے میں قرآن کریم کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر سکتا۔ رمضان المبارک سے پہلے لگاتار 2 جمعوں تک میں نے اور سارے ٹاپک بند کر کے اسی لیے صرف اور صرف قرآن کریم کیسے پڑھا جاتا ہے اسی ٹاپک کو اختیار کیا تھا تاکہ لوگوں کا ذہن پہلے ہی بن جائے۔ اور میں اب پھر یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق کی رعایت نہیں کی جائے گی۔ آپ تو میرے مقتدی ہیں، اگر ماں باپ بھی اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں گے تو ماں باپ کی بات کو بھی ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے گا، ان کی بات کو بھی نہیں سنا جائے گا۔ اگر آپ کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے سنت کے مطابق نماز پڑھنے میں اور اتنی تکلیف ہو رہی ہے آپ کو اطمینان سے قرآن کریم سننے میں، تو آپ کو اختیار ہے یا تو آپ تراویح کسی ایسے حافظ کے پیچھے پڑھ لیں کسی دوسری مسجد میں کہ جہاں پہ یعلمون تعلمون والی تراویح ہو رہی ہو، نہ سننے والے کو پتہ نہ سنانے والے کو پتہ، یا پھر کمیٹی کے لوگ یہاں موجود ہیں، ان سے بھئی آپ لوگ ریکویسٹ کریں اور تراویح پڑھانے والا چینج کر لیں جو آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق تراویح پڑھا دے۔ میں تو صاف ستھری بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر سارے مقتدی بھی ایک ساتھ مل کر کے یہ میرے اوپر دباؤ بنائیں کہ میں قرآن کے ساتھ کھلواڑ کروں، اور جس طرح اور جگہوں پہ قرآن کریم بدتمیزی اور بدتہذیبی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، آپ مجھ سے یہ امید رکھیں تو آپ کی یہ امید فضول ہے، یہ امید کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آپ پہلے سے اپنا مائنڈ سیٹ کر کے آئیں کہ یہاں تو تراویح اسی طرح ہوگی۔ اگر آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا شوق رکھتے ہیں، آپ کے دل میں محبت ہے اللہ کی، اللہ کے دین کی، نماز کی، قرآن کی، تو بہت اچھی بات ہے، تشریف لائیے، یہ جگہ آپ ہی کے لیے ہے۔ اور اگر آپ کو شوق نہیں ہے، آپ صرف کندھوں پہ سے بوجھ اتارنے کے لیے آئے ہیں، تو خدا را آپ دوسروں کی نماز کو خراب کرنے کی کوشش نہ کیجیے، دوسروں کا ذہن برباد نہ کیجیے۔ مسجد کے باہر کھڑے ہو کر شور مچانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ جہاں کھلواڑ ہو رہا ہے قرآن کریم کے ساتھ، آپ جا کے انہی کے ساتھ شامل ہو جائیے۔ مجھے اپنی نیکی برباد کرنے کا اور آخرت برباد کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ مجھے تو بڑا ڈر ہے اللہ رب العزت سے، ہم تو ڈرتے ڈرتے پڑھاتے ہیں۔ کل 2 غلطی آئی ہیں، آج 3 غلطی آئی ہیں۔ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ اگر میں تیز پڑھنے پہ آؤں تو سننے والوں کو بھی پتہ نہیں لگے گا، ایک بھی غلطی نہیں آئے گی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں تو دوائی کھا کے کھڑے ہوتا ہوں روزانہ یہاں تراویح پڑھانے کے لیے، مارچ کے مہینے میں جیکٹ پہن کے کھڑا ہوتا ہوں، طبیعت خراب ہونے کے باوجود 2 گھنٹے پونے 2 گھنٹے اطمینان سے پڑھاتا ہوں۔ کیوں؟ مجھے آپ سے کوئی لالچ نہیں، کوئی واسطہ نہیں ہے، مجھے اللہ کو حساب دینا ہے۔ اللہ رب العزت مجھ سے سوال کرے گا، تو مصلی پہ کھڑا تھا، بتا تو نے قرآن کریم کے ساتھ کیا کیا؟ تو مجھے تو ڈر ہے وہاں کا۔ اگر آپ کو نہیں ہے تو آپ برباد کیجئے اپنی نیکیوں کو، چلے جائیے کسی ایسی جگہ، بھئی یہاں تو اسی طرح تراویح ہوگی جب تک میں تراویح پڑھاتا رہوں گا۔ آپ کے پاس بس یہی 2 آپشن ہیں، یا تو برداشت کیجئے یا پھر کمیٹی سے بات کر کے تراویح پڑھانے والا چینج کرا لیجئے۔ میں تو نہیں بدلنے والا اپنا مزاج، میں گناہ نہیں کماؤں گا۔ نیکیوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا، رحمتوں کا مہینہ ہے۔ میں اس مہینے میں اپنے لیے دنیا اور آخرت کا وبال اور عذاب نہیں خرید سکتا۔ آپ کو شوق ہے تو آپ کوشش کر لیجئے۔